صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کیا۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات اور ذریعہ شفاعت بنائے۔ آج رات بڑی خاص رات ہے اور آج بات بھی بڑی خاص ہے اور یہ جگہ بھی بڑی خاص ہے اور جو آئے ہیں یہ بھی بڑی خاص ہے۔ کیونکہ فرماتے ہیں آتے ہیں وہی دن کو سرکار بلاتے، بالکل آیا کوئی نہیں آیا۔ خاص بندوں کے لیے خاص رات میں خاص جگہ، چونکہ مسجد خاص جگہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جنت کی کیاریاں ہیں، خاص عام نہیں۔ اور چونکہ آج کی رات خالق کائنات رب ذوالجلال نے سرکار دو عالم پورے مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری انعامات سے نوازا۔ آج ہم نے اپنے رب سے دعائیں کرنی کہ محبوب کی معراج کا صدقہ یا اللہ ہمیں اپنا دیدار کا، کیونکہ ہر مومن کے دل میں تڑپ ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے رب کا دیدار کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی دی ہے کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرو، یا اللہ مجھے اپنے دیدار کا شوق عطا فرما۔ کیونکہ جنت کے اندر بہت ساری نعمتیں ہوئی اور سب سے بڑی نعمت جنتیوں کے لیے رب کا دیدار۔ اب دنیا میں بھی ہمیں بے شمار اللہ نے نعمتیں دی اور جنت میں بھی نعمتیں ملنی ہیں۔ اب دنیا میں نعمت ملی ہے تو پھر اس کا حساب بھی ہوگا، اور جو جنت میں نعمت ملے گی تو بطور انعام ملے گی، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ اس نعمت میں اور اس نعمت میں فرق ہے۔ یہ نعمتیں ملی ہیں اس کا حساب ہوگا، وہ نعمتیں ملے گی بطور انعام، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ اور یہاں پہ جو نعمتیں ملی اس کے ساتھ کچھ پریشانیاں بھی آئی، دکھ بھی ملے، درد بھی ہوئی، اور کہیں بندے کے لیے بیماریاں بھی آئی، اور وہاں پہ نہ پریشانی ہوگی، نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ درد ہوگا، نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ اس نعمت میں اور اس نعمت میں یہ فرق ہے۔ اور پھر تیسرا فرق یہ ہے کہ یہاں پہ جو نعمتیں ملی ہیں بالآخر ان کو چھوڑ کے جانا ہے۔ ایک دن آ جائے گا یہ نعمتیں ادھر رہ جائیں گی، ہم چلے جائیں گے، لیکن جو وہ نعمتیں ملے گی وہ ہمیشہ کے لیے، ہمیں وہ نعمتیں ملے گی۔ بعد میں ایک دروازہ ہے موت کا، اس سے گزرنا پڑے گا، پھر قبر، پھر محشر کا میدان، پھر میزان، پھر پرصراط۔ اس کے بعد جا کے جنت کی نعمتیں ملیں گی، اور ان نعمتوں کی جان رب کا دیدار ہے۔ جب جنتیوں کو رب کا دیدار ہوگا تو جنتی نعمتیں بھول جائیں گے، کیونکہ اس دیدار میں اتنی چاشنی ہوگی، اتنی لذت ہوگی کہ جنتی نعمتیں جو دنیا کی نعمتوں سے بہت زیادہ آگے ہیں، ان نعمتوں کو بھول کر جو رب کا دیدار ہوگا اس میں مست ہو جائیں گے۔ لیکن یہ دروازے کراس کرنے کے بعد، لیکن خالق کائنات رب ذوالجلال نے محبوب علیہ السلام کو وہ نعمت دنیا میں ہی عطا فرما دی، اپنا دیدار۔
اب اپنا دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب نے دنیا میں کروا دیا. ہمیں اتنی پراسیزن گزرنے کے بعد جا کے، جنتی نعمتوں کے بعد جا کے پھر تیاری ہوگی. پھر براہ راست رب کا دیدار نہیں ہوگا. رب کے دیدار کے لیے بندے کو تیار کیا جائے گا، اس کے وجود کو تیار کیا جائے گا. اس کی وجود کے اندر جب جنتی، یہ فیصلہ ہو جائے گا میزان کے بعد، جنتی جنت میں چلا جائے گی. جب وہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو پھر جنتی ہوائیں، لہریں جب آئیں گی تو بندے کے وجود سے گزریں گی تو اس کی کیفیت، سسٹم خود بخود بدلتا جاتا ہے. یہاں کے مولو براز اور یہاں کی بہت ساری چیزیں، وہ جب جنتی لہریں آئیں گی نا تو بندے کے اندر کا سسٹم بدلے گا. شکل و صورت رہی رہے گی لیکن حسن میں اضافہ ہو جائے گا، بندہ خوبصورت ہو جائے گا. جب اپنے آپ کو آئینے میں دیکھے گا تو سوچے گا کہ میں اتنا خوبصورت ہوں. یہ جنتی لہریں، جب جنتی ہوائیں اور جنتی خوشبو جب پہنچے گی نا جنت کی طرف جاتے ہوئے تو یہ تیاری ہو رہی ہے. اس کے وجود کا سسٹم بدلا جا رہا ہے. اور بدلنے کے بعد جب اس کو جنت ملے گی پھر اس کے بعد یہ ساری تیاری کروانے کے بعد رب کا دیدار ہوگا. اتنا کچھ ہونے کے بعد رب کا دیدار اور جنتی ساری نعمتیں بندہ بھول جائے گا، رب کا دیدار کرے گا. یہ نعمت سب سے بڑی نعمت ہے. لیکن خالق کائنات رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وہ نعمت دنیا میں ہی عطا کر دی ہے. ہمیں مرنے کے بعد ملے گی اور محبوب کو پہلے دنیا میں ہی. جیسے یہ براق، یہ دنیا کی سواری ہے یا جنت کی سواری ہے؟ جنت کی سواری ہے. اللہ نے محبوب کو دنیا میں عطا کر دی ہے. انہا اعطینا کل کوثر، اللہ فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی. یہ مضارع کا صیغہ ہے، ماضی نہیں. انہا اعطینا کل کوثر، محبوب ہم نے کوثر عطا کر دی. یعنی کوثر کی نعمت بھی رب نے دنیا میں ہی محبوب کو عطا کر دی. اور پھر جب جمعے کا دن آتا ہے جنت کے اندر، وہاں پہ جب یہ دن آئے گا، وہ وقت جب جمعے کے وقت ہم سجدہ کرتے ہیں رب کو، جب وہ ٹائم ہوگا جنت کے اندر، اس وقت رب اپنے بندوں کی دعوت کرے گا. دعوت کرے گا اور دعوت پہ جب بلایا جائے گا، جب بندے جائیں گے تو پھر رب ان سے کلام بھی کرے گا اور ان کو سلام بھی کرے گا. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر. سلام قولا من رب الرحیم. کلام بھی کرے گا اور سلام بھی کرے گا جمعے کے دن. اور روایات میں آتا ہے کہ جب وہ دعوت سے فارغ ہو کر لوگ واپس لوٹیں گے جنت کی طرف، ان کی اہل خانہ کہیں گے کہ تیرے حسن میں اضافہ ہو گیا، تو بڑا خوبصورت ہو گیا. کس کی وجہ سے؟ رب کا دیدار، رب کے کلام، رب کے اسلام کی وجہ سے بندے کے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے. اب یہ بتاؤ کہ جب محبوب نے دیدار خدا کیا حسن میں کتنا اضافہ ہوا. ابھی جا رہے ہیں تو انبیاء میں سب سے زیادہ یہ خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام ہے. وہ محبوب کے دیدار کے لیے راستے میں کھڑے ہیں، ابھی جا رہے تھے. جاتے اتنا حسن رب نے عطا فرمایا ہے. جب دیدار کر کے ہم کلام میں واپس لوٹے ہوں گے تو خالق کائنات نے محبوب کو کتنا حسن عطا فرمایا. یہ حسن ایک تو ملے گا، جنتیوں کو لوٹیں گی. بتاؤ کہ رب نے اپنے محبوب کو دنیا میں وہ حسن عطا فرما دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو رب نے وہ حسن دیا ہے کہ سارے نبیوں سے زیادہ خوبصورت ہے. اور حسن آپ نے سنا ہوگا کہ جب مصر کی عورتوں کو پھل پکڑایا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام ایک جھلک دکھائی ہے. جب چھریاں چلی ہاتھ کٹ گئے، تکلیف محسوس نہ ہوئی کہ یہ حسن کا کمال تھا. وہ حضرت یوسف علیہ السلام سرکار جب دیدار پہ جا رہے تھے رب کا دیدار کرنے، راستے میں کھڑے محبوب کا دیدار کے لیے. سبحان اللہ. تو جب واپس لوٹے ہوں گے، یہ ایک تھوڑا سا خلاصہ ہے. معراج تو شروع ہی نہیں ہے ابھی تک. سبحان اللہ. اور میرا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جو روٹین وائز عام
معراج یا عام واقعات کرب و بلا کے یہ وہ نہیں، ہٹ کے تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں کچھ لوگوں کو دے جاؤں۔ اب یہ جھلک دکھائی میں نے حسن کی کہ جب دیدار ہوگا تو حسن میں اضافہ ہوگا، جب بندے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو تیاری ہوگی، اس کا سسٹم مطلب بدلا جائے گا۔ یہ سب کچھ اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں ہی عطا فرما دیا ہے۔ اور اصل میں معراج اصل کیا ہے؟ یہ رب نے اپنی قدرتوں کا اظہار کرنا تھا اور محبوب علیہ السلام کی شانیں دکھانی تھی، کیونکہ معراج کی راہ شانیں دکھائی گئی۔ اب ایک سوال اس کا جواب دے گا کہ پھر آپ بات کو چلاتا ہوں۔ اب کچھ لوگوں نے اعتراض کیا معراج پہ، کچھ لوگوں نے انکار کیا معراج کا۔ اب یہ چار چیزیں ہمیں یاد رکھنے کے لیے ضروری ہیں، اس کے بعد پھر آگے بات میں سمجھ آئے گی۔ نمبر ایک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ جاگتے ہوئی، خواب میں نہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں خواب میں ہوئی، خواب میں نہیں، جاگتے ہوئی۔ نمبر دو روحانی نہیں، جسمانی ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں یہ روحانی ہوئی ہے۔ روحانی جو خواب کی حالت میں ہوئی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ 34 مرتبہ یا 36 مرتبہ ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، 34 یا 36 مرتبہ عالم خواب میں ہوئی ہے۔ اور یہ معراج یہ عالم کی رات میں ہوئی ہے، یعنی جاگتے ہوئی ہوئی، اور پھر یہ جسمانی ہوئی، روحانی ہوئی۔ نمبر 3 کچھ نے کہا کہ آپ جب گئے سیر کریں تو سدرۃ المنتہا پہ رکتے آگے نہیں، سبحان اللہ۔ لیکن ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا نہیں بلکہ لا بقا کے آگے کو سفر فرمایا۔ اور چوتھا لوگ کہتے ہیں کہ جو معراج ہوئی رب کا دیدار نہیں ہوا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رب کا دیدار ہوا۔ یہ چار، اور وہ چار چیزوں میں پھنسے ہوئے کیوں ہیں؟ ایک جواب، وہ پھنسے ہوئے فطرت میں۔ فطرت کیا ہے؟ فطرت یہ ہے کہ جب انسان تیز ہوا میں اڑتا ہے تو اس کی فطرت ہے کہ اس کے کانوں سے خون آتا ہے، اس کے ناک سے خون آ جاتا ہے۔ جب نار میں پہنچتا ہے والی نار میں وہ جل جاتا ہے، زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ فطرت ہے، انسان اتنی تیزی سے اڑ نہیں سکتا، اتنی تیزی سے پرواز کر نہیں سکتا، یہ فطرت ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہم ہیں مسلمان، سبحان اللہ، ہم فطرت کو بھی مانتے ہیں اور فاطرت کو بھی مانتے ہیں۔ فطرت کو بھی ہمارا ایمان ہے، فطرت پہ بھی، اور فطرت بنانے والے رب پہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ اب رب وہ قدرتوں والے جس نے فطرت کو بنایا ہے وہ فطرت کو بدل بھی سکتا ہے۔ وہ فطرت میں پھنسے رہے نہیں، ایسے ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جس نے فطرت کو بنایا ہے کیا وہ فطرت کو بدل نہیں سکتا؟ مثال کے طور پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ کی فطرت کیا ہے؟ جلاوے۔ تھوڑی سی توجہ رکھیں، آگ کی فطرت کیا ہے؟ جلانا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گئے تو اللہ نے آگ کی فطرت کو بدل دیا۔ بدلا، قرآن کہتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ آگ کی فطرت کو فاتر نے بدل دیا۔ اور جا کر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم آپ کے پاس آ گئی۔ اللہ کی فطرت کیا ہے؟ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے انسان کے بطن سے پیدا ہوتا ہے، یہ فطرت ہے۔ جب صالح علیہ السلام کی قوم آ گئی کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اس پتھر سے جوان اونٹ پیدا ہوگا، حالانکہ فطرت ہی نہیں ہے۔ فطرت یہ ہے کہ انسان سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اب جب آپ کی قوم نے یہ معجزہ مانا کہ ہمیں پتھر سے، پہاڑ سے اونٹ پیدا ہوگا، تو آپ نے پتھر پہ آسا مارا اور دعا کی، اے اللہ تو نے مجھے سچا نبی بنایا ہے، تو پھر میری شان دکھانے کے لیے، میری سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے اے اللہ اسے اونٹنی پیدا فرما۔ پھر اس سے جیتی ہوئی، جاگتی ہوئی نوجوان حاملہ اونٹنی پیدا ہو گئی۔
اللہ نے اس فطرت کو بدل دیا. جو رب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے پتھر کی فطرت کو بدل دے, جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کی فطرت کو بدل دے, اس رب نے محبوب علیہ السلام کی معراج کے لیے کون و مکان زمان کے سارے فطرت کے قدرت نظارے بدل دے. وہ فطرت میں پھنسے رہے, لیکن ہم فاطر کو بھی مانتے ہیں, فطرت بنانے والے کو بھی مان رکھتے ہیں کہ وہ رب جیسے چاہے فطرت کو بدل دے. جیسے وہ قدرت کو بدل دیتا ہے, نظام کو بدل دیتا ہے. جیسے حضرت علی المرتضیٰ کی نماز قضا ہو رہی تھی تو رب کا قانون تھا کہ سورج غروب ہو رہا تھا, لیکن اس رب نے قانون کو بدل دیا. ڈوبے ہوئے سورج کو واپس اثر پہ آیا. اسی طرح محبوب علیہ السلام کے لیے اور ہر قدم پہ خالق کائنات رسول اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی شانوں کا اظہار فرمایا ہے. سب سے پہلے جب حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آپ جلوہ فرمایا, آرام فرمایا, اس وقت کیا شان دکھائی گئی. ہم نے کئی مرتبہ معراج سنی ہوگی, لیکن نکتہ ہے کہ معراج اس وقت رسول اللہ کی شان کیا ہے. حالانکہ قدم قدم پہ شانوں کا اظہار, اور یہ معراج ہوئی اس لیے ہے کہ محبوب علیہ السلام کی شانوں کو دکھانا ہے. پہلے تو چھپے ہوئے تھے, اب آپ آرام فرمائے تو جبرائیل تلوے چڑھ رہا. اب سوچو کہ کتنی شان, جو کہتے کہ ہماری طرح ہے. اللہ نے کتنی شان دکھائی ہے کہ جو نوریوں کا امام ہے, جو سارے نبیوں کا صحابی ہے, ساری آسمانی کتابوں کا حافظ ہے, ملائکہ کا امام ہے, سدرۃ المنتہا کا خطیب ہے, وہ محبوب علیہ السلام کے قدموں کے بوسے لے رہا. یہ شان دکھائی میں نے اپنے محبوب کو یہ عظمت دی ہے, جو فرشتوں کا نوریوں کا امام ہو وہ محبوب کے تلوے چاہتے ہیں. اور پھر جب حرم پاک میں پہنچتے ہیں پھر کیا شان دکھائی گئی. جب آپ کا شق صدر ہوا تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ میرے سینے کو چیرا گیا, میرے دل کو نکالا گیا, سونے کی تسبیح میں رکھا گیا, اس کو آب زمزم سے دھویا گیا. آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کوئی ایسا انسان ہو جس کے دل کو باہر نکالا جائے اور وہ خود دیکھ رہا ہو میرے دل کے ساتھ کیا ہوگا. سبحان اللہ. ایسا کوئی انسان نہیں. یہ شان صرف محبوب علیہ السلام کی کہ آپ کی سینہ پاک سے آپ کے دل کو نکالا گیا. آپ سب اس وقت بھی ہوش میں تھے اور سب کچھ کا مظاہرہ فرما رہے دیکھ رہے تھے. یہ شان. اور پھر آگے چلتے ہیں. جب آپ کی سواری چلی ہے اقصی کی طرف, اور پھر اس میں حکمت یہ ہے کہ رات کے وقت کیوں ہوئی. رات بھی وہ جو اندھیری ہے, 27ویں شب رات اندھیری. ہمارا معمول کیا ہے, انسانوں کا معمول کیا ہے, جب رات ہونے لگے تو ہم سیر میں گئے ہوتے کہتے چلو آج رات ہوگی, واپس لوٹتے, پھر صبح آ جائے. رات کے وقت اندھیرا ہوتا ہے, اندھیرے میں سیر نہیں ہوتی. اللہ نے اپنے محبوب کو رات کی وقت سیر کرائی. اور پھر جب آپ کی سواری جا رہی ہے, پرواز فرما رہے ہیں, تو آپ سیر کرتے رات کے اندھیرے میں جا رہے ہیں, اور آپ کی نگاہ کا عالم کیا ہے. آپ نے صرف زمین ہی دیکھی, زمین کے تہہ کے اندر جو زمین کے پرتے ہیں ان کے اندر دیکھا ہے. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہیں, صرف یہ نہیں دیکھا زمین کی تہہ میں صرف کھڑے ہیں, بلکہ آپ کے دل کا حال بھی جانتے ہیں کہ آپ کے دل کے اندر نیت کیا ہے. آپ کھڑے تو ہیں موسیٰ علیہ السلام, کھڑے کیوں ہیں, دل میں ارادہ کیا ہے, کر کیا رہے ہیں. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ یہ کھڑے بس کھڑے کرتے کیا ہے, آپ کے دل میں کیا ہے. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نماز پڑھتے. یعنی یہ شان بھی رب نے اپنے محبوب کی دکھائی ہے کہ ہماری نگاہ وہ ہے کہ صرف روشنی کی محتاج ہے, روشنی میں دیکھ سکتی ہے, لیکن زمین کے پردوں کے اندر نہیں دیکھ سکتی. کہ محبوب علیہ السلام کی نگاہ وہ نگاہ ہے, نہ زمین کے پردے ہیں اور نہ ہی ان کے دل کی نیت جو ہے وہ پردہ ہے, بلکہ آپ وہ بھی سب کچھ جانتے ہیں. اس کے آگے چلتے ہیں.
آگے جب مسجد اقصی پہنچتے ہیں، مسجد اقصی سارے انبیاء، اور یاد رکھیں کہ سارے انبیاء پوری انسانیت کے سردار ہیں، جتنی انسانیت ہے سارے امام رسول ان انسانوں کے امام بھی ہیں، سردار بھی۔ اب ساری انسانیت کے سردار جمع ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے مصلی امامت میں رسول اللہ کو کھڑا کیا اور آپ نے فرمایا کہ جس جگہ پہ آپ موجود ہو اس جگہ پہ کوئی اور نماز نہیں پڑھا سکتا۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ متاع انسانیت جب عروج پہ پہنچتی ہے، انسانیت بشریت عروج پہ پہنچی، کیونکہ بشریت کے سردار تو سارے موجود ہیں، اب ان کے بعد کوئی اور بشر کی کسی کی کوئی اہمیت کوئی نہیں ہے۔ نبیوں کے بعد سب سے پہلے اگے نبی ہے، اب پوری بشریت کے امام موجود ہیں اور ساری بشریت رسول اللہ کے پیچھے ہے۔ اب یہ شامل سمجھے نا، بشریت پوری کی پوری جن کے سردار نبی ہیں وہ نبی سارے کے سارے پیچھے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت پہ کھڑے ہیں۔ یہ شان دکھائی گئی۔ اور پھر جب سدرۃ المنتہا پہنچے، اب یہاں پہ بتائے بشریت عروج پہ ہے تو بشریت نیچے ہے، رسول اللہ آگے ہے، اور جب سدرۃ المنتہا پہنچے تو سدرۃ المنتہا پہ نوریوں کے امام بنے۔ اب سارے نوری پیچھے ہیں، رسول اللہ آگے، وہاں پہ بتائے نور بلند تھا اور سارے نوری پیچھے تھے، یعنی بشریت بھی نیچے، نوری بھی نیچے۔ اب سدرۃ المنتہا کے آگے چلے تو جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ باندھ دیے، یا رسول اللہ آگے ایک گھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ جو نوریوں کا امام ہو، آج نور بشریت کا جھگڑا ہے۔ نوریوں کا امام جبرائیل علیہ السلام، نوریوں کا خطیب، ہاتھ جوڑ کے یا رسول اللہ ایک قدم بھی آگے نہیں جا سکتا، تو وہاں پہ نورانیت بھی پیچھے۔ اگر ہم ایک نگاہ پوری کائنات کی مخلوقات کی طرف دوڑائے، ساری مخلوقات نیچے، اب اس کی ترتیب کیا ہے؟ جمادات سے افضل نباتات اور نباتات سے افضل حیوانات، حیوانات سے افضل انسان، انسانوں میں افضل مسلمان، مسلمانوں میں افضل علماء اور اولیاء، اولیاء اور علماء میں افضل غوث اور قطب، غوث اور قطب میں افضل۔ ہاں جی، پوچھنا یہی چاہ رہا تھا، توجہ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ غوث اور قطب ہزاروں مل جائیں، تابی کے قدموں کی دھول کو نہیں پہنچ سکتی۔ اب تابی افضل، تابی سے افضل صحابی اور صحابہ کی جماعت میں افضل عشرہ مبشرہ، عشرہ مبشرہ بدری صحابہ اور بدری صحابہ میں عشرہ مبشرہ، عشرہ مبشرہ میں سے افضل خلفائے راشدین، خلفائے راشدین میں افضل ابوبکر صدیق، ابوبکر صدیق سے افضل سارے نبی، اور سارے نبیوں میں افضل اولو العزم نبی، اور عظم نبیوں میں امام الانبیاء، اور یہ ساری چیزیں نیچے ہے رسول اللہ کے۔ اب بشریت بھی نیچے، نورانیت بھی نیچے، آگے کیا ہے؟ آگے حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حقیقت محمد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ آج ان کہتے ہیں نا جی وہ ہماری طرح بشر ہے، میں کہتا ہوں تو ان کی بشریت کو نہیں سمجھ سکا۔ اب بشریت بھی نیچے، نورانیت بھی نیچے، آگے حقیقت محمدی جا رہی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آرزو ہے اللہ کی بارگاہ میں، میرے محبوب علیہ السلام کہتے ہیں بول کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جب کل قیامت کا دن ہو، آپ کی امتیں جب پر صراط سے گزرے، اللہ مجھے اجازت دے گا پر پار بھی چھاڑ دو، آپ کی امتی پر صراط سے گزر گیا۔ یہ امت سے پیار ہے، جبرائیل فرماتے ہیں اور سرکار فرماتے ہیں جو میری امت سے پیار کرے میں اسے پیار کرتا ہوں۔
ہمارے آپس میں جھگڑے، میں اس سے گفتگو نہیں کرتا، اس سے بولتا نہیں. روایات میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنے جھگڑے سائڈ پہ رکھے، اپنی ناراضگیاں الگ، صرف کسی کو سلام اس لیے کرے کہ یہ میرے محبوب کا امتی ہے، بس اس لیے کہ یہ میرے محبوب کا امتی ہے، محبوب فرماتے ہیں میں اس سے پیار کرتا ہوں. اب یہ پوری انسانیت بشریت نیچے حقیقت محمدی آ گئی، اور پھر کہاں تک ہے؟ لا مقام تک، جہاں پہ ہماری سوچ وہم گمان بھی نہ پہنچ سکے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے. جب فرشتوں کی انتہا ہو جاتی ہے، محبوب علیہ السلام اس سے آگے. جب براق کی انتہا ہو جاتی ہے، محبوب علیہ السلام اس سے آگے. رف دوری سواری اس کی انتہا ہو جاتی ہے، محبوب علیہ السلام اس سے آگے. یہ رات تھی محبوب کی شانوں کے اعلان کرنے. خالق کائنات نبی صلی اللہ نے ایسے اعلان فرمائے ہیں کہ قیامت تک یہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آنے والے کہ اللہ نے محبوب کو اتنی شان عطا فرما دی ہے، اور محبوب کا صدقہ اللہ کی صحبت کو بھی بڑی شان عطا فرما دی. اس لیے جو بندہ اس امت سے پیار کرے نا، محبوب علیہ السلام اس کی سفارش رب کی بارگاہ میں کریں گے، اس لیے کہ یہ میری امت سے پیار کرتا ہے. اور پھر لا مقام سے واپس آنا، یہ سب سے بڑی فضیلت. دیدار خدا کر کے پھر آ کے اپنے گناہگار امتیوں میں رہنا، یہ اس سے بڑی فضیلت ہے. خالق کائنات نے رسول اللہ نے یہ شان جو عطا فرمائی واپس آنے کی، اور پھر جو اس امت کا سب سے بڑا امام ابو بکر صدیق کو شرط، اب آگے کہا گیا کہ آپ نے بتانا ہے. واپس آ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام نے خالق کائنات نے کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ واقعہ بتانا جا کے، چھپا کے نہیں رکھنا، بتانا ہے لوگوں کو. فرمایا کہ مانے گا کون؟ ابراہیم علیہ السلام نے یا رسول اللہ کوئی اور مانے نہ مانے ابو بکر صدیق کو مانے گا. آپ نے جا کے جب گئے تو ابو جال تنزیہ طور پر آ گیا، ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی بات ہوئی ہے. یہ طنز کر رہا تھا کہ آپ کوئی نہ کوئی نئی خبر دیتے ہیں، اس لیے کوئی نئی بات ہوئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں ہوئی ہے. ابو جہل کہتا ہے وہ کیا؟ تو میں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کیا. سبحان اللہ. مسجد اقصی ہی نہیں، پھر سارے آسمانوں کی بھی سیر کی، پھر سارے آسمان نہیں، سدرۃ المنتہا کی سیر کی. سدرۃ المنتہا نہیں، رب کارش بھی دیکھا ہے. صرف رب کارش نہیں، جنت کی بھی سیر کی ہے. صرف جنت نہیں، جہنم کا مشاہدہ بھی کیا ہے. پھر جہنم بھی نہیں، پھر لا مکان کی سیر کی ہے. پھر لا مکان ہی نہیں، رب کا دیدار بھی کیا ہے. صرف دیدار نہیں، رب سے ہم کلام بھی ہوا ہوں، ہم کلام ہوں گے واپس بھی آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب کتنے رات کے، پوری رات نہیں. اب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے تھوڑے سے حصے میں. تو ابو جہل کہنے لگا حرم سے اقصی کا مہینوں کا سفر، رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اس نے کہا واہ جی واہ کیا بات ہے، بات مل گئی. بات مل گئی ہمیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بات کی ہے، اب اس کو سچ کر کے دکھائیں تو پھر کیا بنے کی بات لو. تو ابو بکر صدیق کے پاس فرمانے لگے، کہنے لگا ابو جہل یار کوئی بندہ یہ کہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے مسجد حرام تے اقصی تک کیا، پھر لا مکان آسمانوں کو سیر کر کے واپس آ گئے، کوئی کہے مانو گے؟ فرمایا نہیں. اچھا پھر جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے وہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں. تو ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ یہ میرے محمد عربی کہتے ہیں تو پھر یہ تو چھوٹی بات ہے، اس کی آگے کی بات بھی مانتا ہوں. یہ چھوٹی بات ہے، اس کی آگے کی، اس کی آگے کی کیا؟ اس کی آگے کی بات مانتا ہوں. اس کی آگے کی بات یہ ہے کہ واپس آگے امتیوں میں رہنا. جانا کمال نہیں، واپس آ کے رہنا کمال ہے. دعا ہے کہ ہم سب آج کی رات کا صدقہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما